السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم یا اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے۔ اس سے متعلق آپ کو اپنی مختصر گفتگو میں بتاؤں گا کہ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا مقام کیوں بلند رکھا گیا اور کیوں ضروری کر دیا گیا ہے پردہ۔ قدرت نے اپنی مخلوق کو علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنایا ہے اور جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق اس کا مزاج بنایا ہے۔ ہر چیز سے قدرتی کام لینا جو خلاف فطرت کام لے گا وہ خرابی میں پڑے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، جوتا پاؤں میں پہنتے ہیں، جوتا اگر سر پہ باندھ لیا جائے، ٹوپی پاؤں میں لگا لی جائے۔ اسی طرح دوستو، بیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ بیل کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو گروہ بنائے، ایک عورت کا ایک مرد کا۔ عورت کو گھر میں کام کرنے کے لیے اور اندرونی زندگی سنبھالنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو مرد کو باہر کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کھانا اور جیسے بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح انسانی ضرورت کا مثل مشہور ہے کہ 50 عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ایک مرد کی کمائی میں ہوتی ہے، 50 مردوں سے گھر میں رونق نہیں ہوتی جو ایک عورت سے ہے۔ کیونکہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کمانے کے لیے نہیں بنی، بلکہ وہ گھر میں انسانی اخلاقی اور فطری زینت کو سنبھالنے کے لیے بنی ہے۔ اس کو گھر میں بیٹھنا پڑے۔ مرد کو اس سے آزاد رکھا گیا ہے، جیسے بچے جننا ہے، نفاس آنا، بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ۔ اس کے لیے بچپن سے ہی لڑکوں کو بھاگ دوڑ، اچھل کود وغیرہ کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لڑکیوں کو قدرتی کھیل میں پسند ہے، جیسے بھاگنا، دوڑنا، بلنا پھولنا، اس طرح کے مختصر سے کھیل جو ہوتے ہیں۔ جب آپ سب نے اتنا سمجھ لیا کہ مرد اور عورت ایک ہی کام کے لیے نہ بنے ہوں بلکہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے ہو، تو اب جو کوئی ان دونوں فریقوں کے کام سنبھال کرنا چاہے تو وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو کبھی بھی کامیابی نہ ہوگی۔ گویا کہ یوں سمجھ لو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اندرونی اور گھریلو دونوں کے لیے، عورت گھر اور مرد باہر کے لیے۔ اگر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو باہر نکال دیا تو گویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ نکال دیا، تو یقیناً گاڑی نہ چل سکے گی۔ اب ہم عقلی اور نقلی دلائل پردے کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ایسی مائیں کہ تمام جہان کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان۔ اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے پردہ نہ کرتی تو ظاہراً کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اولاد سے پردہ کیسا۔ مگر قرآن کریم نے ان پاک بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا قرآنی آیات کے ترجمے کے ساتھ کہ اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس میں تو ان بیویوں سے کلام تھا، مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے۔ قرآنی آیات کے ساتھ ترجمہ یعنی اے مسلمانوں، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی استعمال کی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ دیکھو، بیویوں کو ادھر گھروں میں روک دیا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا یہ طریقہ سکھایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ بن مکتوب جو کہ نابینا تھے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ ماجا اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہ ہی ضروری نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اجنبی عورت غیر مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھو، یہاں مرد نابینا ہے مگر پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک لڑائی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آگے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں، لشکر کے ساتھ کچھ باپردہ عورتیں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش آواز تھے، ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا گیت بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ اس میں عورتوں کے دلوں کو کچی شیشیاں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ پردے میں رہ کر بھی عورت مرد کا اور مرد عورت کا گانا نہ سنے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو بھی حکم تھا کہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں حاضر ہوا کریں، اسی طرح وعظ کے جلسوں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ اسلام بالکل نیا دنیا میں آیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عورتیں نہ سنتی تو شریعت کے حکم اپنے لیے کیسے معلوم کرتی؟ مگر پھر بھی ان کے نکلنے میں بہت پابندیاں لگا دی گئی تھی کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، بیچ راستہ کسی غیر سے بات نہ کریں۔ فجر کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نکل جائیں اور کوئی پہچان نہ سکے۔ عورتیں مردوں سے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان کو مسجدوں میں آنے اور عیدگاہ جانے سے بھی روک دیا۔ عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایک کاموں سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس زمانے کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجدوں سے روک دیتے۔ دیکھو، ان حدیث میں غور کرو، وہ زمانہ نہایت خیر و برکت کا زمانہ، پاک دامن، حیا والی اور شرمیلی۔ اب عام عورتیں بغیرت، آزاد اور بے شرم۔ جب اس وقت عورتوں سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے؟ ہم نے مختصر طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پردے کی ضروریات بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے